اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے اندر بنی اسرائیل کا متعدد مقامات پر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بہت سارے انبیاء کرام و رسل عظام کو جلوہ گر فرمایا، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سے نبی اور رسول تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ اپنی والدہ سے الگ، اور باقی 10 بیٹے اپنی والدہ سے الگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی نظر میں بڑے محبوب تھے، بڑے حسین اور بڑے خوبصورت تھے، اس لیے ان 10 کو جو دوسری بیوی سے تھے، ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری وراثت، ساری عظمت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے والد ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بیابان میں، جہاں پر کہ دور تک کہیں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر ایک کنویں کے اندر لے جا کر ان کو ڈال دیا۔ یہ بدامنی کی بنی اسرائیل کی جانب سے بہت بڑی مثال پیش کی جاتی ہے کہ اپنے حقیقی بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو اس ڈر سے کہ کہیں یہ اپنے والد سے زیادہ قریب نہ ہو جائے، اس لیے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ ان کی اولاد میں آج یہ شرپسند عناصر موجود ہیں کہ جو کرۂ ارض کے اوپر بدامنی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے مگر تمہیں جو ہے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان والوں نے یہ غلطی کی کہ ان کو اپنا دوست بنایا، ان کے قریب خود پہنچے، ان کو اپنے قریب کیا، اور ان کی شرارتوں کا انجام آج جو ہے وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ انہوں نے بڑی شرارتیں کی ہیں، حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کو ناحق شہید کیا۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انبیاء کرام کو ناحق شہید کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی، ان کے رسول، یہ ان کی امت، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبردست پریشان کیا۔ وہ اللہ کے رسول کہ جنہوں نے کہ جب یہ فرعون کے غلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی عطا فرمائی، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معراج کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا تیار کیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ لہذا یہ قوم جو ہے وہ اول سے ہی جو ہے وہ شرارت پسند ہے، اور آج بھی دنیا ان کی شرارتوں سے پریشان ہے۔ کتنے ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ غزہ پٹی کے اندر کہ جہاں پر کہ ایک آبادی ایسی ہے کہ جو
جو ہے ایک ایسی مظلوم آبادی ہے کہ جو ایک زمانے سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بے شمار بچوں اور عورتوں کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا، ان کا خون بہایا، ان کی یونیورسٹی جو ہیں وہ تباہ کر دی، ان کے اسپتال برباد کر دیے، مسجدیں توڑ دی، اور آج بھی ان کو ناحق شہید کر رہے ہیں، مگر اس ظلم کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم یہ فرمان مان لیتے اور ماننے کے بعد اس کے اوپر عمل کر لیتے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، تو شاید ہمیں یہ انجام دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ بصیرت اور بصارت دونوں صفتیں عطا فرمائے، حق پہچاننے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قوم نے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پریشان کیا، آپ علیہ السلام پر جادو کیا، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شریر قوم کی شرارتوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان کے اندر ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔